الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة۔ محترم بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، قرآن مقدس کی جس سورہ مبارکہ کی آج تفسیر ہوگی اس سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ آج جو مہینہ چل رہا ہے جس کو عربی کے لحاظ سے ربیع الاول کہتے ہیں، اسی ربیع الاول کے مہینے کے اندر فخر کونین، فخر موجودات، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اسی مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جس وقت تشریف لائے اس وقت کے کیا حالات تھے، تو اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ کے شروع کے اندر انہی حالات کو بیان فرمائیں گے، اور یہ بھی بیان فرمائیں گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے آخر میں کیوں بھیجا، سب سے پہلے کیوں نہیں بھیجا یا بیچ میں کیوں نہیں بھیجا۔ تو یہ سب باتوں کا ذکر اسی سورہ مبارکہ کی تفسیر میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یکن الذین کفروا، نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے یعنی یہود اور نصارہ، والمشرکین اور مشرکین میں سے، منفکین حتی تأتیہم البینہ، منفکین باز آنے والے، یعنی اپنے جو ان کے کفر و شرک سے لت پت مذہب تھا، یعنی شرک، بدعات، خرافات جو ان کے مذہب میں داخل ہو گئی تھی، اس میں سے وہ باز آنے والے نہیں تھے۔ حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح حجت آ جائے۔ رسول من اللہ، اللہ کے ایک عظیم رسول، یتلو صحفا مطہرہ، جو پاکیزہ صحیفے پڑھ رہے ہوں، پڑھ کر سنا رہے ہوں یا پڑھ رہے ہوں، فیہا کتب قیمہ، جن میں قیمتی مضامین ہیں۔ جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس وقت کے حالات کیا تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دو نبیوں کے بیچ کا جو گیپ ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ اس سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہی وقت کے اندر دنیا کے اندر دو تین نبی موجود رہتے تھے، اگرچہ وہ مختلف قوموں میں رہتے تھے لیکن تھوڑے تھوڑے وقفے سے یا ایک نبی کے بعد فوراً دوسرا نبی ایسے آتے رہتے تھے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے اللہ رب العزت نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، تو پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 500 سال سے زیادہ کا عرصہ ایسا گزر گیا جس میں کوئی نبی نہیں آیا، جس کی وجہ سے ایسا ہوا کہ دنیا کے اندر اور انسانیت سب کے سب جو ہے وہ کفر و ضلالت کے اندر، گمراہی کے اندر ایک دم پھنس گئے۔ حال یہ تھا کہ کون سی وہ برائی تھی جو اس وقت انسانوں کے اندر موجود نہیں تھی یا اس معاشرے کے اندر موجود نہیں تھی جہاں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، چاہے وہ لوگ اہل کتاب ہوں۔ اہل کتاب کہتے ہیں یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، کیونکہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ان کے اوپر کتاب نازل ہوئی تورات، تو اس لیے ان کو کہتے ہیں اہل کتاب، یعنی کتاب والے، کہ ان کے پاس بھی کتاب ہے۔ اور عیسائی جو ہے یہ مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی، تو ان کو بھی اہل کتاب یعنی کتاب والے، ان کے پاس بھی آسمانی کتاب تھی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، ان کے جو علماء تھے انہوں نے ان کتابوں کے اندر تحریف کی، رد و بدل کیا، کر کے ان کتابوں کی شکل ہی بگاڑ دی، تو یہ بھی قریب سمجھو شرک کے پہنچ چکے تھے یا مشرک ہی تھے تقریباً۔ اور ان کے علاوہ تھے مشرکین مکہ، یہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، لیکن یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں، اور یہ منسوب کرتے تھے کہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں۔
چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں دو بیٹے تھے، ایک تھے حضرت اسحاق اور دوسرے تھے حضرت اسماعیل۔ اسحاق کی اولاد سے بنی اسرائیل ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے یہ مکہ والے تھے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ مشرکین مکہ، ان کے اندر ہوں یا اہل کتاب کے اندر، ان کے اندر کون سی برائی تھی جو موجود نہیں تھی؟ قتل و غارت گری ہو، زنا ہو، شراب نوشی ہو، بچیوں کو زندہ درگور کر دینا ہو، مظلوم کے اوپر ظلم ڈھانا ہو، ہر طرح کی برائی ان کے اندر موجود تھی۔ تو اس وقت ایسا تھا کہ کوئی عظیم رسول یا کوئی عظیم حجت اور دلیل ایسی ہونی چاہیے تھی کہ جس کو یہ دیکھ کر جو ہے ان برائیوں سے نکل جاتے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ برائیوں کے اندر اتنے پھنس چکے تھے کہ اب کسی ایسے بینہ کہتے ہیں واضح دلیل، عظیم معجزہ، کوئی عظیم معجزہ جو ہے بھیجنے کی ضرورت تھی جس کو یہ دیکھ کر اپنی ان برائیوں سے نکل آتے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود معجزہ تھے، ان کی زندگی بھی معجزہ تھی۔ کیسے معجزہ تھی؟ کہ نبوت ملنے سے پہلے 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بغیر بھی مکہ کے اندر اسی ماحول میں گزارے۔ کون سا ماحول؟ جہاں پر زنا، شراب، ظلم، قتل و غارت گری، ہر طرح کی برائی۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سوسائٹی، اسی معاشرے کے اندر زندگی گزاری۔ آپ کے کردار کے اوپر، آپ کی زندگی کے اندر، آپ کی سیرت کے اوپر ایک بھی گناہ کا خفیف، یعنی خفیف کہتے ہیں ہلکا سا چھوٹا سا دھبا، وہ بھی آپ کے اوپر نہیں لگا۔ تو یہی تو عظیم معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک عظیم معجزے کی ضرورت تھی جو ان لوگوں کو برائیوں سے نکال دیتی۔ چنانچہ وہ معجزہ کیا تھا؟ رسول من اللہ، اللہ کا ایک عظیم رسول۔ وہ کیا کرتا آ کے؟ کہ یتلو صحفا مطہرہ، جو پاکیزہ صحیفے پڑھ پڑھ کر سنا رہا ہو۔ صحیفے سے مراد یہاں پر قرآن کی سورتیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سورتوں کو صحیفے سے تشبیہ دی ہے کہ ان سورتوں کو پڑھ پڑھ کر ان کو سنائیں۔ اور یہ پاکیزہ کیا ہے؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مقدس کے اندر نہ تو کوئی شک ہے، نہ ہی کوئی جھوٹ ہے، اور نہ ہی کوئی نفاق اور فراڈ ہے، ایک دم سچا، پھوٹا پن نہیں ہے، ایک دم کھرا ہے۔ فیہا کتب قیمہ، اور ان صورتوں میں کیا ہے؟ کہ قیمتی مضامین ہیں، قیمتی باتیں ہیں، قیمتی احکامات ہیں، قیمتی نصیحتیں ہیں۔ اب آگے کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، آگے کی 2 آیتوں میں، اب یہ معجزہ تو آ گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، لیکن ہوا کیا کہ یہی لوگ کہ جو اہل کتاب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں آئے، اس سے پہلے یہ کیا کرتے تھے کہ یہ کرتے تھے کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ان کی کتابوں میں اللہ نے ذکر کی تھی، تورات کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ان کتابوں میں بیان کیا تھا۔ تو ان کے علماء پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے پڑھ لیا تھا کہ ایک آخری نبی اب آنے والا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، اور پچھلے نبیوں نے بھی بشارت دی تھی کہ ہمارے بعد ایک نبی آئیں گے جو آخری نبی ہوں گے، اور وہی اس انسانیت کے لیے نجات دہندہ ہوں گے۔ تو وہ سب کچھ کہہ کے گئے ہوئے تھے۔ تو یہ لوگ ان کتابوں میں پڑھ کے انتظار کیا کرتے تھے کہ اب وہ نبی آئیں گے، تو ان کو یقین تھا، اور یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہی وہ آئیں گے ایمان لے آئیں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک تو حضرت اسحاق اور دوسرے حضرت اسماعیل۔ تو یہ جو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آگے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو آگے چلے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ انہی میں آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف، حضرت یوشع اور دیگر انبیاء، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو یہ جو اہل کتاب تھے، یعنی یہ یہودی اور عیسائی، انہوں نے کتابوں میں یہ پڑھا ہوا تھا کہ نبی آنے والے ہیں، لیکن یہ سوچتے تھے کہ وہ نبی ہماری قوم میں سے ہوں گے، یعنی بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، لیکن وہ آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ پہلے کیا کرتے تھے، قرآن پاک میں ہے وَقَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب کبھی ان کی مشرکین سے، ان یہودیوں کی، عیسائیوں کی لڑائی ہو جاتی تھی، یہودیوں کی، تو یہ اس وقت کہتے تھے کہ اے اللہ
تو آخری رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری مدد فرما۔ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی کافروں کے خلاف حضور کے واسطے سے یہ مدد مانگتے تھے، برکت سے مدد مانگا کرتے تھے، اور کافروں سے کہا کرتے تھے، ان مشرکین سے، کہ ابھی تو تم لوگ ہمارے خلاف جو ہے مقابلہ کے لیے آتے ہو، ہمارے خلاف حملہ کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، لیکن ایک رسول آنے والے ہیں کہ جب وہ رسول آ جائیں گے تو پھر وہ تمہیں زیر کریں گے۔ اس وقت تو تم ہمارے خلاف لڑ رہے ہو، تو وہ تمہیں زیر کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے اور مل کر تمہیں مارا کریں گے۔ تو وہ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، کہ جب وہ ذات آ گئی، جب وہ رسول آ گئے جن کو انہوں نے پہچان بھی لیا۔ ایسا نہیں کہ ان کو کوئی شبہ تھا کہ یہ وہ رسول نہیں ہے، ایسا ہے کوئی اور آگے ہیں، نہیں، ان کو یقین بھی تھا اور یہ جانتے بھی تھے کہ یہی رسول ہیں، لیکن صرف ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چھوڑ دیا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، انہوں نے کفر کریا یعنی انکار کر دیا۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ وہی بیان فرما رہے ہیں کہ ان یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کیوں آپ پر ایمان نہیں لایا۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ ان لوگوں کو کوئی آپ کی نبوت میں شک تھا، نہیں، یقین تھا کہ یہی سچا نبی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لائے ضد کی وجہ سے۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جدا نہیں ہوئے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی۔ جدا ہونے کا مطلب وہی کہ آپ کی نبوت کا انکار نہیں کیا، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیل، واضح حجت آ گئی، کہ انہوں نے آنے کے بعد پھر انکار کر دیا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور یہی ان کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے بندگی کو خالص کر کے، وَحُنَفَاءَ، یکسو ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةُ، اور یہ سیدھا دین ہے، یہی سیدھا دین ہے، دین مستقیم ہے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ ایسا بھی نہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے کوئی نئی چیز پیش کی ہو، نہیں، وہی حکم تھے جو ان کو دیے گئے تھے۔ کیا؟ پہلا یہ کہ یہ اللہ کے لیے خالص ہو کر اللہ کی بندگی کریں، یعنی کسی کو بندگی میں شریک نہ کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، پہلا تو یہ۔ دوسرا نماز کا حکم، تیسرا زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور یہ تمام احکامات ان کی شریعت میں بھی تھے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةُ، ان کی شریعتوں میں کیا، بلکہ شروع سے لے کر آخر تک دین اسلام ایک ہی ہے، صرف کچھ احکامات وقت کے ساتھ بدلتے رہے، باقی نماز ہے، توحید ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، یہ چیزیں ہر دور کے اندر ہر نبی کی شریعت میں موجود رہیں، البتہ احکامات میں تھوڑا بہت فرق رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر آخر میں بھیجنے کی وجہ بیان فرمائی کہ اتنا ظلم اور جہالت اتنی بڑھ گئی تھی کہ اب ہمیں سب سے بڑے رسول کو بھیجنا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں، انہوں نے جو آپ کا انکار کیا وہ اس لیے نہیں کہ یہ آپ کی نبوت میں کوئی ان کو شک تھا، بلکہ شک نہیں تھا، یہ جانتے تھے کہ یہی نبی ہیں، صرف ضد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے اور عناد کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا۔ وآخر دعوانا